السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں فروٹ کسٹرڈ کی ریسپی، جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بچوں اور بڑوں سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے۔ تو چلیے جی، ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک برتن میں شامل کر دوں گی 1 لیٹر دودھ، جو کہ کھلا دودھ ہے، جو ملک پیک ہوتا ہے وہ نہیں لیا میں نے، یہ کھلا دودھ ہے نارمل جو بازار سے مل جاتا ہے، اور اس کو میں گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ ساتھ ہی اسی دودھ میں سے آدھا کپ میں نے دودھ نکال لیا ہے، اور اس میں شامل کر دوں گی 4 ٹیبل اسپون 4 کھانے کے چمچ کسٹرڈ پاؤڈر، جو کہ آپ اپنے من پسند فلیور کے حساب سے لے سکتے ہیں، چاہے مینگو لیں، بنانا لیں یا ونیلا فلیور لے لیں۔ دوسری سائڈ پہ جب دودھ بوائل ہو جائے گا تو اس میں حسب ذائقہ چینی شامل کر دوں گی۔ آپ کم یا زیادہ جس طرح بھی کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں اس طرح شامل کر سکتے ہیں۔ چینی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ چینی گھل جائے اس میں، اور دودھ جب بوائل ہو جائے گا اچھے طریقے سے چینی جو ہے وہ گھل جائے گی تو اس میں ہم شامل کر دیں گے کسٹرڈ والا دودھ، اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے، پکائیں گے، گاڑھا سا کر لیں گے۔ جب یہ اچھے سے گاڑھا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ایک بڑے سے برتن میں آپ پانی لیں اور اس میں اس کسٹرڈ والے برتن کو رکھ دیں، اور اوپر سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے چمچ ہلاتے رہیں گے نا کسٹرڈ میں، تو یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو وسک کی مدد سے اگر آپ ٹھنڈا کریں گے نا، ہلائیں گے، تو یہ اسموتھ سا ہو جاتا ہے، بالکل گٹھلیاں سی نہیں بنتی۔ اچھا، اب اس کو نا اسمبل کرنے کے لیے جو چیزیں میں نے لی تھیں وہ تھی جیلیز 2 کلر کی، اور فروٹ جو میرے پاس تھا۔ آپ مینگو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں پیچ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، 2-3 طریقے سے میں نے گلاسز جو ہے نا، میں نے گلاس ان کو میں نے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ سب سے پہلے ایک گلاس میں نے جیلی سب سے نیچے تہہ میں ڈالی جیلی، اس کے اوپر جو میرے پاس کٹے ہوئے فروٹ تھے میں نے وہ شامل کیے ہیں، فروٹ جس میں کیلا بھی شامل تھا، اور انگور کے جو دانے تھے وہ تھوڑے بڑے تھے تو ان کو میں نے 2 پیسز میں کٹ کر لیا تھا، اور اس کے اوپر میں انگور ڈال دوں گی۔ اس کے اوپر میں شامل کر دوں گی ایپل، اور یہ کوانٹٹی جو ہے نا وہ آپ اپنی پسند کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں کیک بھی شامل کر سکتے ہیں، بسکٹ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے دوسرے کلر کی اب جیلی شامل کر دی ہے۔ جیلی جو دراصل ہے میں نے جلدی سے بنائی ہے اور ابھی میری اتنے اچھے طریقے سے سیٹ نہیں ہوئی تھی۔ آپ سب سے پہلے جیلی بنا کے رکھ لیں اور اس کے بعد کسٹرڈ بنائیں، اچھے سے سیٹ ہو جائے گی۔ اس کے اوپر جو میرا کسٹرڈ ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر میں شامل کر دوں گی کسٹرڈ کو، اور اس کو ہلکا سا ٹیپ کر لوں گی تاکہ اوپر والی لیئر جو ہے نا وہ ایکول ہو جائے۔ اور اس کو میں جیلی جو میں نے سیٹ کی تھی اسی کو میں نے کٹر کی مدد سے نا، بسکٹ کٹر کی مدد سے پھول کی شکل میں کاٹ لیا تھا، اور اس سے میں نے اوپر سے گلاسوں کو سجا لیا تھا۔ جو دوسرا گلاس ہے اس کے لیے میں نے نیچے جیلی نہیں ڈالی، بلکہ سب سے نیچے میں نے فروٹ کی تہہ لگائی۔ تینوں جو میرے پاس فروٹ تھے، کیلا، انگور اور سیب، اس کو میں نے شامل کیا نیچے کٹا ہوا۔ اس کے اوپر میں شامل کر دوں گی جیلی کو، اور اس کے اوپر کسٹرڈ ڈال کے میں ڈیکوریٹ کر لوں گی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، کر تو سب کوئی لیتا ہے، ویسے خوبصورت بھی لگتا ہے، اور آئیڈیاز کے لیے کہ آپ کو آئیڈیا مل جائے۔ 2-3 طریقے سے میں نے گلاس جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کیے تھے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے کلرفل اور مزے کے لگتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ پارٹی کے لیے بنا لیں، گھر میں کوئی تقریب ہے، یا ویسے بچوں کے لیے، تو یہ بہت ہی مزے کا اور ہیلتھی چیز ہے کہ اس میں فروٹ بھی ہے، دودھ سے بنا کر ہم نے اس میں کسٹرڈ شامل کی ہے، تو یہ بہت ہی ایک ہیلتھ فل جو ہے نا وہ ڈش ہے، میٹھا ہے، سویٹ۔ تو جی اس کو میں نے اب فروٹ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے شامل کر دی ہے جیلی 2 رنگوں میں، اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کسٹرڈ، اور یہ ہمارا دوسرے والا گلاس بھی ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور جو میں نے گلاس ریڈی کی ہے، اس کو میں نے جو جیلی جب ابھی سیٹ نہیں ہوئی تھی تو میں نے گلاس کو آدھے گلاس میں آدھا لٹا کر نا، گلاس ٹیڑھا کر کے اس میں شامل کر دی تھی میں نے جیلی، اور اس کو پھر میں نے گلاس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جیلی جو ہے وہ اسی میں جم گئی ہے، پہلے یہ پانی کی حالت میں تھی، جس طرح ہم جیلی پکاتے ہیں نا، تو تبھی میں نے نکال کے اس کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا۔ جب یہ سیٹ ہو گئی تو اس میں نے ڈال دیا ہے کسٹرڈ۔ اب جو لاسٹ والا جو ہے نا، اس کو میں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کسٹرڈ میرے پاس بچ گیا، جو میرے پاس فروٹ بچ گئے، وہ سارے مکس کر لیے، اور اس میں نے بچی ہوئی جیلیاں جو دونوں کلر کی ہیں وہ بھی ڈال دی ہیں۔
اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو کسٹرڈ ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو، یہ شرط ہے۔ جب کسٹرڈ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہوگا اور آپ فروٹ شامل کریں، جیلی شامل کریں، تو میری طرف سے 100% گارنٹی ہے کہ یہ دوسرے دن تک بھی نا 24 گھنٹے کے بعد بھی پانی نہیں چھوڑے گا۔ شرط بس یہی ہے کہ آپ کا کسٹرڈ بہت اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ بنا ہوا ہو۔ آپ دیکھ لیں یہ میں نے دوسرے دن استعمال کیا تھا اور یقین مانیں کہ بالکل بھی اس نے پانی نہیں چھوڑا تھا، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فروٹ جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ آپ کا کسٹرڈ بہت اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو، گرم میں نہیں شامل کرنا، ایک تو فروٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے اس میں فروٹ شامل کر دینا ہے۔ یہ والا جو گلاس ہے میں نے اس میں سارے فروٹس مکس کر دیے، جیلیاں بھی مکس کر دیں اور اس کو میں نے مکس کر کے سجا لیا ہے۔ میں نے اوپر سے فروٹ کٹر جو ہوتا ہے وہ کوکی کٹر جو ہوتا ہے اس کی مدد سے فلاور کاٹ کے اس کو سجا لیے ہیں۔ ایک میں نے بسکٹ رکھ دیا تھا اور اس طریقے سے میں نے یہ گلاس جو ہیں وہ ڈیکوریٹ کر لیے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ بہت ہی مزے کی ڈش ہے جو بچوں اور بڑوں کی نا بہت ہی فیوریٹ ہے، اور کبھی کبھار اپنے آپ کو بھی پارٹی شارٹی دے لینی چاہیے، مزہ آتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں۔ اللہ حافظ۔